اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش نزول میں 29 ہے اور ترتیب میں 106 ہے جی، اور مکی صورتیں اور 4 آیتیں ہیں۔ لإیلاف قریش، ایلاف الف سے ہے، الف اور الفت، الف محبت کو کہتے ہیں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم، آپ خرچ کر لے خزانے، ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے۔ محبت جب بالکل سامنے آ جائے تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور محبت سے پہلے 2 ادائیں ہوتی ہے، ایک محب محبوب کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے ہیں، اس کو رافت کہتے ہیں، رافت، اور دوسرا اس کے تذکرے سے انس پاتا ہے، اس کو الفت کہتے ہیں۔ یہ رافت اور الفت محبت کے 2 جناحان ہیں۔ جب 2 پر مل جاتے ہیں اور مقصد آ جاتا ہے تو محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ لإیلاف قریش، ہم نے قریش کو محبوب بنایا کعبے کی وجہ سے، مکہ مکرمہ کی وجہ سے، جہاں جاتے لوگ ان کی عزت کرتے۔ ایلافہم، ان کی اس محبت کی وجہ سے رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سفر کرتے تھے سردیوں میں یمن کا اور گرمیوں میں شام کا۔ یمن گرم ہے، سردیوں میں چلے جاتے، اور شام ٹھنڈا ہے، گرمی وہاں گزارتے، لیکن بڑے آرام و راحت سے آتے جاتے۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس یہ عبادت کرے رب ھذا البیت، اس بیت اللہ کے رب کی، الذی، وہ اللہ، اطعمہم من جوع، جس نے کھانا دیا ہے ان کو بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور امن دیا ہے خوف سے۔ آیت کے اندر بشارت ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم سے امن نصیب ہوتا ہے، خوف زائل ہو جاتا ہے۔ آیت کے اندر تنذیر ہے کہ جو لوگ شاعر دین کی توہین کرتے ہیں اور بزرگان دین سے بے حرمتی سے پیش آتے ہیں، ہمیشہ تنگی رزق، تنگی معاش اور صدمہ خوف میں مبتلا ہوں۔ علاج کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، اخلاص سے عبادت کرے رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک کی۔ اس میں توحید کا درس ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اللہ ہی جو ختم کر کے اطعام کرے گا، اللہ ہی خوف ختم کر کے امن عطا کرے گا۔ سورت سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر 2 ذمہ داریاں سب سے بڑی ہے، ایک تو معاش پیدا کرنا، حکومتوں کی وجہ سے آج آٹا 2526 روپے کلو نہیں مل رہا ہے۔ ایک شریر زمانہ 2 گھنٹے کے لیے آیا اور گیا، اور اس کے دور میں 55 روپے کی روٹی بھی کی، جس پر لوگوں کو ناز تھا کہ یہ بڑا لینڈ لاٹ ہے اور بڑے جو ہے فونڈریوں کا مالک ہے اور اقتصادیات کو، معاش کو آسمان پر پہنچا دے گا۔ لیکن جمعے کا قاتل و سفاک، ناقابل رحم آدمی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ ھذا البیت، ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کی تو یہی دعا فرمائی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، خدایا یہاں کے لوگوں کو رزق دے دے، اور خدایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور یہاں امن ہو، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ أَطْعِمْهُم مِّن جوع، اور اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ دنیا کے اندر 2 ذمہ داریاں بہت بڑی ہے، ایک تو اپنے سامعین اور حاضرین کو معاش دینا، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہزاروں طلاب
تفسیر حدیث اور سارا سال مدرسوں میں رہتے ہیں، اللہ نے زندہ تابند علماء کے لنگر جاری کیے ہیں۔ مرنے کے بعد درگاہوں کے جا کے دیکھو ما احل بہ لغیر اللہ کو، کیسی گندی چیزیں بدبو آتی ہے، اور وہاں دیکھ کر کے انسان کا کھایا ہوا کھانا واپس آ جاتا ہے۔ لیکن آج دیکھو کہ دینی مدارس دین کے قلعے ہیں، امریکہ کوئٹہ پلانٹ بھول گیا اور وہ مدارس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کی ہر ادا دین کی سربلندی کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے مؤثر ہے۔ بس یہ عبادت کرے بیت اللہ کے رب کی، ان تمام امور کے حصول اور تمام بدامنی اور بدمعاشی سے بچنے کا علاج خالص و مخلص عبادت۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کاروبار بند ہے، پریشانی ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ بابا سورۃ قریش میں یہی تو ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ آدمی عمرے کا ویزا لگائے یا جس طرح بھی ہو اور کعبہ پہنچے اور کعبے کے سامنے نمازیں پڑھے طواف کر کے۔ کہا اللہ آپ نے کہا ہے سورہ قریش میں یہاں آیا ہوں، اب میری بندنیں توڑ دے، میرے راستے کھول دے، میرا رزق بڑھا دے، میری تنگیاں معاف فرما دے، اپنے اللہ سے معاملہ سیٹ رکھو۔ وہ کہتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، سنتا ہوں، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ بن کے بندہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بن کے بندہ بننا پڑے گا، غیریت اور اجنبیت میں کام نہیں چلے گا۔ پس عبادت کرے اس گھر کے رب کی، وہ رب جو رزق دیتا ہے ان کو بھوک سے اور امن دیتا ہے خوف سے۔ آیت میں بے شمار فوائد ہیں۔